اسلام از اے ریلیجن آف پیس. پھر اسلام از ریلیجن آف پیس, ناٹ کٹ پیس. پورا لینا, پورا پیس ہے. میں پھر بتا دوں آپ کو, 30 سال بعد اگر بلاول زرداری جیسے بندے پرائم منسٹر بن رہے ہوئے نا, تو آپ کا گلا میں آخرت میں پکڑوں گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے. اٹس ناٹ اباؤٹ بلاول, یو نو دیٹ رائٹ. کیا پتا اس سے ہی بدتر کوئی مخلوق ہے, میں بلاول پہ پیار آ رہا ہو. اسلام از ریلیجن آف پیس, ناٹ کٹ پیس. پورا لینا, پورا پیس ہے. وہ والا پیس نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, اسلام از ناٹ اے, ایوری ریلیجن از اے ریلیجن آف پیس. اور سمجھیں, میں نے آپ کو جو اردو بتائی ہے نا, میں اس کی عربی بتاتا ہوں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اوکے, ریلیجن آف پیس قرآن میں بتا رہا ہے کہ بھائی ظلم کو جا کے ہاتھ سے پکڑ. ظلم کو ہاتھ سے پکڑنا پیس ہے اصل میں. ظلم کو چپ کر کے چھپا دینا یا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا پیس نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیس از این آؤٹ پٹ آف رائٹیسنس. اگر امن نہیں آتا کوئی بات نہیں, حق نہیں آتا بڑی بات, سب سے بڑی بات. اوکے, قبیلے جتنے بھی قریش کے تھے اکٹھے ہو گئے تھے مکہ کے, سوری, اور نبی علیہ السلام سے اسٹریٹ یہ بات کرتے تھے وہ کہ بھائی امن سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اسٹیٹس کو کیوں ایسے ہلا رہا ہے سارا. تجھے کیا ہو گیا, تجھے کیا چاہیے, پیسے چاہیے دے دیتے ہیں, عورتیں چاہیے شادیاں کرا دیتے ہیں, لیڈرشپ چاہیے تجھے لیڈر بھی بنا دیتے ہیں. یہ تینوں آفر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارا پیس خراب نہ کر. سمجھ گئے بات؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا, چاند بھی لے آؤ نا ادھر, اور ادھر سورج بھی لے آؤ. تو ایسے پیس کو میں اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں جس میں ظلم, نا انصافی, وہ والا انجسٹس کا سسٹم جو آپ لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں, جس میں کسی کی نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں اسٹیٹس کو, اور اس کو میں مینٹین کروں. سوری, قانون صرف اللہ کا ہوگا. That is what I'm going to do, keep doing till you kill me. Till you kill me, I'm not going to stop. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں چونکہ اسلام is religion of peace, تو چلو ہم کوئی معاہدے کر لیتے. یہ فینسی ڈیفینیشنز آف اسلام نکالیں اور محمدی ڈیفینیشن آف morality لے کے آئیں. اسلام اس کے اندر آپ کو صاف کلیئرلی نظر آئے گا. صحابہ کی تو لائف ہی نہیں ایکسپلین ہوتی, ورنہ یہ جو اسلام از اے ریلیجن آف پیس کے اندر تو ایک بھی صحابی پاس نہیں ہو رہا. وہی تو کہہ رہا ہوں, ابو بکر صدیق سے لے کے علی بن ابی طالب تک اقدامی جہاد ہو رہے ہیں. پیس کیوں ڈسرپٹ کیا؟ وہ لوگ تو ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے اپنے ڈیفینیشنز کے اوپر. صحابی کہہ رہے تھے نہیں, ڈیفینیشنز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اور صحابی کو تو بھی میں ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ پارک کرتا ہوں نا. اس وقت کے غیر مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اس وقت گلوبل انیشیٹوز لے رہے ہیں, اپنی اپنی گورنمنٹس کو انٹائس اور انفلوئنس اور فورس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کہ فوجیں بھیج. امریکہ کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر ملک کے اندر اسٹوڈنٹ باڈی اتنی پریکٹیکلی ایکٹیو ہے سوائے پاکستان کے. آپ کو کوئی وہ والا سنڈروم تو نہیں ہے کہ آپ چونکہ فاسٹ میں ہوں تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا؟ ایسا تو کوئی سنڈروم نہیں ہے. یو تھنک فاسٹ میں آپ بڑا کچھ کر سکتے نا. جو ان ہائر کیٹیگری آف اسٹوڈنٹس, رائٹ, یو نو دیٹ رائٹ. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, سنڈروم ہے, کوئی کمپلیکس ہے تو بتا دیں, اس کا ایک دوسری چابی ہے, وہ بھی مجھے گھمانی آتی. ایسا تو نہیں ہے. آپ نے کوئی پاکستان میں کوئی ریٹنگ تو نہیں لگائی ہوئی, ایکٹیویزم کی ریٹنگ اس یونیورسٹی پہ کیا ہے, کیونکہ صرف لمز کر سکتی ہے یا بقی یا IBA کر سکتا ہے یا وہ پیاس کر سکتی ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. تو پھر کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے ابھی تک, ایک کنیکشن کیوں نہیں اسٹیبلش کیا؟ فرسٹ 2 3 10 5 16 اسٹیپس کیوں نہیں لیا آپ لوگوں نے؟ پہلا قدم ہی کیوں نہیں لیا؟ آپ کس بات کا ویٹ کریں ویسے؟ ایٹ یور ایج what is your ایسپریشن آف اے اسٹوڈنٹ, کہ میں کیا کروں تو میں اپنی سیلف اسٹیم کو کریٹ اور اسٹرکچر کر سکتا ہوں. بوائز, ابھی تک لڑکیاں تو نہیں بتا رہی کہ آپ کتنے سیلف اسٹیم والے ہیں. کہ یہ تو نہیں حالت ہوگی پاکستانی جوان کی, یا لڑکے تو نہیں بتا رہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے. تو پھر کس چیز نے روکا ہوا ہے آپ لوگوں کو
آپ کو بھرپور ایکسپلوئٹ اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلوئٹ کرنے سے. ان یور 20s یو آر سپوز ٹو میک اے ملین مسٹیکس. میک شیور کچھ نہ کر کے 40 کا نہ ہو جانا پچھلی نسلوں کی طرح. بچ بچا کے نہیں آئے دنیا میں, آپ بچ بچا کے زندہ رہنے نہیں آئے. ہمارے جتنے 40+ ہیں وہ بچ کے پہنچے ہیں 40 تک. لٹرلی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتے ہیں کہ بڑی بات ہے 50 کا ہو گیا ہوں. بچ بچا کے 50 کا نہیں ہونا, بے شک نہ ہونا 50 کا. غلطیاں کر کے 30 کا ہوں, خدا کا واسطہ ہے. غلطی کیسے کریں گے؟ کوئی بڑا انیشیٹو لیں گے تو غلطی کریں گے نا. پھر غور سے سمجھ لیں, گناہ کر کے نہیں میں 30 کا کروا رہا ہوں, غلطی کر کے کروا رہا ہوں. گناہ گار 30 کا نہ ہو جانا. غلطی کا مطلب ہے رانگ انیشیٹو. آئی ٹرائیڈ, ایکسپیریمنٹ کیا تھا, سب لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, بیسس ٹھیک تھی آپ کی, مگر ٹیکنیک میں ٹیکٹکس میں فرق آ سکتا ہے. اٹس اوکے, آئی گیٹ اٹ. اگر آپ نے کچھ نہ کر کے 40 کے ہو گئے تو آپ ہیں وہ کینسر. آپ کی وجہ سے پھر دوبارہ سے مشین ریسیٹ کرنی پڑے گی. پھر آپ کو کوس رہے ہوں گے سارے, جی بیٹا سمجھ گئے بات. ایٹ یور ایج یو آر سپوز ٹو بی سو ایکٹیو کہ آپ کو کنٹرول کرنا مسئلے میں آ رہا ہو. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کنٹین کرنے کی ٹیکنیکس لگائی جا رہی ہوں, پولیٹیکلی بھی, سوشلی بھی, ایموشنلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی. مگر ہماری یونیورسٹی ایسے بس اسکول ہے, کالج آیا ہے, کالج چلا گیا ہے, سر بس نے آنا ہے, گھر جانا ہے بس. لٹرلی بس گھر نہیں, آج نہیں چڑھیں گے تو گھر والے آگ کر دیں گے. سر یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, اتنا تھا رسک نہیں لے سک رہا. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. لاہور میں میں یونیورسٹی میں گیا ہوں. میں تو اللہ کی طرف سے الحمدللہ نام ہی بھول گیا ہوں یونیورسٹی کا, نہر کے اوپر ہے وہ. میں ایسے وائٹ بورڈ کے اوپر میں ایسے گیا ہوں اور انہوں نے ٹائمنگ غلط لکھ دی ہوئی تھی, غلطی سے جس نے مجھے بتایا تھا, تو میں ٹائم پہ ہی پہنچا تھا, مگر وہ ان کے بسز کے جانے کی ٹائمنگ تھی. میں نے ایسی بورڈ پہ لکھا لٹرلی فرسٹ الفابیٹ, جیسے میں نے ٹچ کیا نا وہ مارکر وائٹ بورڈ سے, ایک دم بھگدڑ مچ گئی. اور میں پیچھے مڑا ہوں تو وہ 300 بچے میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا. لٹرلی 4 دروازے کھلے, لڑکیاں لڑکے بھاگ گئے, لٹرلی بھاگ گئے. اور میں پیچھے مڑا ہوں, لٹرلی ایک بندہ, اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو. اینی سے سر میں آپ کے ساتھ ہوں, میں نے ارینج کیا تھا. ایسے جا تم بھی جا بس میں پکڑ. اور ایسے بھاگا وہ بھی, اجازت مل گئی. امید رکھوں میں پاکستان سے ایک ایک ملک کا پلان بنا چکے ہیں کہ ٹین ایجر سے کام کروں گا, لٹرلی 16, 15, 14 سے, کیونکہ میری امید ٹوٹ رہی ہے پاکستانی جوان سے. لٹرلی میں نے یہ پوری ٹیم موبلائز کر دی ہوئی ہے کہ آسٹریلیا, میلبرن سے مینچسٹر, مینچسٹر سے میامی, ہیوسٹن سے ٹورانٹو, ٹورانٹو سے واپس میلبرن, کہ مسلمانوں کے ٹین ایجر اٹھاؤ, ڈیولپ کرو, نہیں تو یوتھ ضائع ہو چکا ہے. کیا کاپی کر لی, کس کی؟ اپنے بڑوں کی. کس چیز میں؟ پیسیفزم میں. باقی سب ٹھیک ہے, بڑوں نے ویلیوز بھی تو دی, وہ نہیں کاپی کی, پیسیفزم کاپی کر لیا. ویلیو سے ایوالو کر کے کچھ اور نکل لیا, ہاں ٹھیک ہے وہ نہیں لینی, بورنگ ہے, کوئی بات نہیں. پیسیفزم کہاں سے کاپی کر لیا؟ میں پھر بتا دوں آپ کو, 30 سال بعد اگر بلاول زرداری جیسے بندے پرائم منسٹر بن رہے ہوئے نا, تو آپ کا گلا میں آخرت میں پکڑوں گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے. اٹس ناٹ اباؤٹ بلاول, یو نو دیٹ رائٹ. کیا پتا اس سے ہی بدتر کوئی مخلوق ہے, میں بلاول پہ پیار آ رہا ہو سکتا ہے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس وقت گلوبل پرابلم سے کم بات نہیں کرنی ہے آپ نے. یہ تو اللہ کی طرف سے فلسطین کا لفظ آپ کی موبائلوں میں آ رہا ہے, ورنہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا تھا. 4 سال سے فلسطین میں جتنے بچے بھی مرے ہیں نا, 4 سال سے اس سے 100 گنا زیادہ بچے, وہی مسلمان بچے یمن میں مر رہے ہیں. آپ کے موبائل ایکٹیویٹ نہیں ہوئے تھے. اور وہ اسرائیل نہیں مار رہا, وہ مسلمان خود مار رہے ہیں. تب کدھر سے آپ کے موبائل؟ اس لیے میں اس فیشن کے خلاف ہوں جو فلسطین پہ آنسو بہائے جا رہے ہیں. یہ فیشن ہے. جس دن سیز فائر ہونا ہے, آپ نے اسرائیل کا لفظ نہیں سمجھنا کہ ہوا کیا تھا, کاز کیا ہے, ہاؤ ٹو سالو اٹ. جب بم گرتا ہے سب کو اسلام یاد آ رہتا ہے. جیسے 12 ربیع الاول کو سارے مسلمان ہو جاتے, 13 ربیع الاول کو سارے واپس پاکستانی ہو جاتے.